محنत تو دنیا کر رہی ہے اور بہت طریقوں سے دنیا محنت کر رہی ہے، لیکن ان محنت کرنے والے لوگوں میں بھی کچھ لوگ بہت اوپر جاتے ہیں، بہت کامیاب ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی ہزاروں محنت کرنے کے باوجود بھی ہر جگہ پر فیلئر کا ہی شکار ہوتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس محنت کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز اور ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے دعا۔ جو دعا انسان کو جہاں پر لے کر کے جاتی ہے، محنت لے کر کے نہیں جاتی۔ اس بات کو آپ اچھی طرح سے دھیان میں رکھ لیں، اور اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ میں کہہ رہا ہوں اس کو دھیان میں رکھ لیں۔ بزرگان دین نے اس بات کو کہا ہے، تجربہ کرنے والوں نے اس بات کو کہا ہے، اور آپ کو تو تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے آس پڑوس میں ہی نگاہوں کو دوڑا کر کے دیکھ لیجئے کہ بڑوں کے ساتھ میں غلط سلوک کرنے والے، ماں باپ کے نافرمان، بڑوں کو گالیاں دینے والے، ان کے ادب کو پامال کرنے والے، مذاق بنانے والے، لوگوں پر ہنسنے والے، ان کے رشتوں کو کاٹنے والے، چغل خوریاں اور حسد پھیلانے والے اور کرنے والے کتنے کامیاب ملیں گے آپ کو؟ کتنے لوگ ہیں جن کی اتنی عزت ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو بڑے مقام پر ہیں؟ نہیں ہوتا ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبے حاصل ہوتے ہیں انسان کو جب انسان مدد کر کے لوگوں کے دل کی دعائیں لیتا ہے۔ یہ دل کی دعائیں ہوتی ہیں جو انسان کو محنت سے بہت اوپر لے کر کے جاتی ہیں۔ ایک موٹیویشنل اسپیکر نے خود اس بات کو بیان کیا، اور وہ مسلمان تھا کہ میں آج جہاں پر کھڑا ہوں، کاش مجھے اس بات کی ریلائزیشن بہت پہلے ہو جاتا کہ دعاؤں سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو میں کام چاہے میں نے اتنا ہی کیا ہوتا، لیکن آج میں جہاں ہوں میں اس سے بہت اوپر ہوتا، کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اس بات کو احساس کیا۔ میں نے کتابوں کو پڑھنے کے بعد میں اس چیز کو احساس کیا، میں نے پریکٹیکل لائف کے اندر تفکر کرنے کے بعد میں اس بات کو احساس کیا کہ دعائیں انسان کو وہاں لے کر کے جاتی ہیں جہاں پر انسان کا ہنر اس کو نہیں لے کر کے جاتا۔ موقع ملے تو انسان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، آگے بڑھ کر کے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ 1 روپیہ نہیں ملتا، کئی مرتبہ ہم سامنے والے کی مدد کرتے ہیں، 1 روپیہ نہیں ملتا، سامنے والا ایک دے بھی نہیں پاتا، بس ایک تھکان محسوس ہوتی ہے ہم کو بھی، اس کا ہم نے بوجھ اٹھوا دیا یا پھر اس کا سامان اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ بہت طریقے ہوتے ہیں، ہم اپنے آس پاس میں دیکھتے ہیں مدد کرنے کے، تو اس سے بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم کو تھکن ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، جس کا ثمرہ، جس کی جزا ہم کو کوڑی بھر نہیں ملتی ہے۔ لیکن نہیں، کوڑی بھر نہیں، کوڑیوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں۔ جو چیز ہم کو ملتی ہے، سونا، ہیرے، جواہرات، ان کی بھی اوقات نہیں ہے جو چیز ہم کو اس وقت میں ملتی ہے، یعنی کہ وہ دل سے نکلی ہوئی دعا۔ ہم نہیں کہتے تب بھی نکلتی ہے، سامنے والے سے ہم نہیں کہتے تب بھی نکلتی ہے۔ یہ دعائیں ہیں بھائی، آپ کو جو بھی نعمت دینی ہے وہ کون دے گا آپ کو؟ پروردگار عالم۔ وہ تو کچھ نہیں دے پایا، وہ دعا کر سکتا ہے، اس نے دعا کر دی، اس کے دل سے دعا نکل گئی۔ پروردگار عالم نے آپ کو یہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اجر وہی دیتا ہے، انسان کی زندگی وہی سنوارتا ہے، اور وہ ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو ایسے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع مت چھوڑیے، نافرمانی مت کریے، بزرگوں کو گالی مت دیجیے۔ جس دن آپ نے اپنے بڑوں کا ادب چھوڑ دیا، جس دن اپنے ماں باپ کو ستایا، جس دن آپ نے اپنے اساتذہ کے ساتھ میں بدتمیزی کی، اس دن سے آپ کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا۔ اس دن سے آپ کے کامیابی کے راستے جو آپ کو بڑی دور سے کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ ایک ایک کر کے اس طرح سے بند ہو جائیں گے کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے میری زندگی کے اندر اپرچونٹی نے دستک دی ہی نہیں تھی، اپرچونٹیز نے کبھی دستک دی ہی نہیں تھی۔ ایسے ایک ایک کر کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے، اور ادب آپ کے پاس ہے، دعائیں آپ کے پاس میں ہیں۔ اگر کسی کا دل آپ نہیں دکھاتے ہیں تو یہ دعائیں آپ کے لیے وہ راستے جو مسدود تھے، جن کے بارے میں سوچا نہیں تھا آپ نے، وہاں سے آپ کے سامنے راستے کھلیں گے۔ اس بات کو صرف میں بیان کر رہا ہوں، اس لیے مت ایکسیپٹ کیجئے۔ یہ بزرگان دین کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا تجربہ ہے۔ جس نے بھی آزمایا ہے، اس کو حقیقی پایا ہے۔ آپ کو یقین نہیں ہوتا، آزما کر دیکھ لو۔